ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ کے بستر پر سوتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے رہے اور آپ کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، رات بھر ان کے محاصرہ کیے انتظار میں رہے، میں تو رات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی کو پکڑ لیا اور کافی دیر تک ان کو پکڑے رکھا اور پوچھ گاچھ کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دیں اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر آپ کی دیانت اور امانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانتاً رکھ جاتے تھے۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس احتیاط سے ملحوظ خاطر رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو جو بیٹے کی طرح آپ ہی کے پاس رہتے تھے صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس احتیاط سے پہنچا دی جائیں۔ رات کی تاریکی میں دونوں محب اور محبوب غار ثور کے قریب پہنچ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں داخل ہوئے، اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو ٹٹول ٹٹول کر ان میں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر رکھے اور تمام سوراخ بند کیے۔ غار کی صفائی کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں غار میں قیام فرمایا۔ دشمن ہر طرف آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک آ پہنچے۔ وہ لوگ آپس میں تبصرے کرنے لگے کہ کہاں جا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو، دوسرا بولا ایسے تاریک اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اس غار کو مدت سے اسی طرح ہی دیکھتے چلے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ جب انہوں نے ہر طرح سے تسلی کر لی اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو نظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسی خطرناک حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور کفار تو یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خوف نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن 3 دن اور 3 راتیں مسلسل تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔